صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے فی غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 2 شعر کے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 127 ہے اور دوسرا 128 ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا رآ منہم فی کل مستدمی فصل حنینا وصل بدرا وصل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ صحابہ عزم و ہمت کے پہاڑ ہیں، ان سے ٹکر لینے والے کفار سے پوچھئے ان کفار نے ان صحابہ کی عزم و ہمت میں سے کیا دیکھا ہر ٹکرانے کی جگہ میں، یعنی لڑائی کی جگہ میں۔ ان کفار سے غزوہ حنین اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں پوچھئے جو ان کے لیے ایسے موت کے موسم تھے جو وبائی امراض سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ہم وہ، یعنی وہ صحابہ، جبال یہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ فا لہذا سل سوال کریں، ان سے، ہم ان سے سوال کریں ان صحابہ کے بارے میں جو کہ عزم و ہمت کے پہاڑ تھے۔ مصادمہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ایک دوسرے کو مارنا یا آپس میں ٹکرانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ہم ان کا یا ان سے، ما کیا، ذا وہ، رآ دیکھا، من سے، ہم ان، فی میں، کل تمام، مستدم میدان جنگ، فا لہذا سل سوال کریں، حنین یہ ایک وادی ہے مکہ اور طائف کے درمیان، واو اور سل سوال کریں، بدر یہ بھی ایک وادی ہے، ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو کہ بڑا مشہور ہے۔ واو اور سل سوال کریں، احد یہ پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں۔ فصول یہ فصل کی جمع ہے، مراد ہے زمانہ یا موسم۔ حتف ہلاکت، یعنی ہلاکت کا زمانہ ہے یا ہلاکت کا موسم ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لام لیے ہم ان کے، ادھا زیادہ سخت، من سے، وخم وبا یا وبائی امراض، یہ اس کے معنی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تعریف کے اندر یہ دونوں اشعار کہے گئے ہیں، تو حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہاڑ ہیں۔ پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ عزم و ہمت کے، بہادری کے اور شجاعت کے یہ ایسے پہاڑ ہیں، بہت عظیم الشان ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ان سے ٹکرانے والے، ان سے لڑنے والے جو کفار تھے، آپ ان کفار سے ان صحابہ کرام کے بارے میں پوچھ لیں۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا، عربی کا مقولہ ہے کہ فضیلت اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن دے، تو صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے یہ ایسی فضیلت ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دینے کے اوپر مجبور ہیں۔ اگر آپ دشمنوں سے بھی پوچھیں گے تو دشمن بھی یہ والی بات تسلیم کریں گے کہ صحابہ کرام انتہائی شجاع تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی دلیر تھے، چنانچہ ان صحابہ کرام نے ہمارا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، ہمیں نیست و نابود اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ حضرت ناظم فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ ان سے ٹکرانے والے کفار سے پوچھئے، ان کی آپ رائے لے، آپ ان سے کیا پوچھیں، وہ آگے بتا رہے ہیں ماذا رأى منہم، یعنی ان کفار نے ان صحابہ کرام کے اندر کیا کیا شجاعت اور بہادری کی صفات دیکھی ہیں، تو پھر یہ کفار آپ کو بتائیں گے کہ یہ صحابہ کرام کتنے دلیر، کتنے بہادر، کتنے شجاع تھے، اور انہوں نے شجاعت کے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے تھے۔ فی کل مستدمی، ہر میدان جنگ کے اندر، یعنی جب بھی کوئی میدان جنگ کے اندر مقابلہ ہوا ہے کفار کا صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام نے وہاں پر شجاعت اور بہادری کے صفحات رقم کیے ہیں، اور بہادری کی بہت ایسی داستانیں رقم کر کے چلے گئے ہیں
جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گی اور رہتی دنیا تک دہرائی جاتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے 3 جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کفار سے آپ پوچھئے، غزوہ حنین کے بارے میں پوچھئے، غزوہ بدر کے بارے میں پوچھئے، غزوہ احد کے بارے میں پوچھئے، یہ ان کفار کے لیے ہلاکت کے ایسے زمانے تھے، یہ ہلاکت کے ایسے موسم تھے جو وبائی امراض سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں جیسے وبائی امراض ہوتے ہیں نا، جیسے طاعون ہے، جب وہ کسی بستی میں آتا ہے تو پھر ہزاروں افراد کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے، لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے یہ ان کفار کے اوپر وبائی امراض سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وبائی امراض سے ان کفار کا اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا جتنا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شجاعت اور بہادری سے ان کفار کا جانی اور مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ اس میں 3 جنگوں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک ہے غزوہ حنین، دوسرا ہے غزوہ بدر اور تیسرا ہے غزوہ احد۔ غزوہ حنین یہ شوال 8 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اس لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 صحابہ کرام تھے۔ شروع میں مسلمان اپنی کثرت کے اوپر نازاں تھے، اس لیے پھر مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئی، یہ متفرق ہو گئے، پھر واپس لوٹ آئے اور خوب داد شجاعت دی اور خوب بہادری کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر تشریف فرماتے جس کا نام تھا دلدل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کے لیے اور کفار کے اوپر پھینک دی، اور اللہ رب العزت نے اس ایک مٹھی سے ہی کفار کو پسپا کر دیا اور کفار بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کفار کا تعاقب کیا، ان کو مارا اور ان کو قتل کرتے چلے گئے۔ انجام یہ ہوا کہ اس غزوے کے اندر کفار کو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال و دولت اور اسی طریقے سے باندیاں وغیرہ بھی مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر حاصل ہوئی۔ دوسرا اس کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر یہ 17 رمضان 2 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زیریں تھیں، اسی طریقے سے 70 اونٹ اور صرف 8 تلواریں تھیں، جبکہ اس کے برعکس کفار کی تعداد 950 تھی اور کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور بہت سے دیگر ہتھیار بھی موجود تھے۔ اس غزوے کے اندر بھی کفار کو بدترین شکست ہوئی، مسلمانوں میں سے صرف 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد ہی گرفتار ہوئے تھے۔ تیسرا اس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد یہ شوال 3 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ کفار نے حملے کے لیے بہت تیاری کی تھی، کفار کی تعداد 3000 تھی جب یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے 700 زیرہ پوش افراد تھے اور 200 سوار تھے، باقی پیادہ تھے، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 تھی، جس میں زیرہ پوش افراد 100 تھے، باقی سب کے سب پیادہ تھے، ان کے پاس زیرہ بھی موجود نہیں تھے۔ لڑائی جب شروع ہوئی ہے تو اس میں پھر کفار بھاگ نکلے ہیں اور مسلمان جب مال غنیمت جمع کرنے کے اندر مشغول ہو گئے تو پھر اس کو دیکھ کے کفار دوبارہ واپس لوٹے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں مسلمانوں کا بہت سا جانی نقصان ہوا۔ 70 افراد مسلمانوں کے شہید ہو گئے، جبکہ مخالفین کے کل 22 افراد مقتول ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غزوے میں تکلیف پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی اس غزوے میں شہید ہو گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو اس غزوے میں بہت سا نقصان پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے بے انتہا شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔